السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ واقعہ معراج پر بات چل رہی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر حتیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، سلایا گیا، اور پھر حتیم سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ اور حتیم سے یعنی کہ بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس نیچے سے لے کر اوپر عرش تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ بہرحال بیت المقدس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، اس کی وضاحت آ گئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو ثواب دیا جا رہا تھا۔ نبیوں سے ملاقات ہوئی، شیطان اور دنیا کو دیکھا، اور بیت المقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ وہ نبیوں کی صرف روحیں نہیں تھی بلکہ نبیوں کے اجسام بھی تھے، اجسام مع الروح، نبیوں کے جسم بھی تھے، روح بھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیالے پیش کیے گئے، دودھ کے، پانی کے، شراب کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج لایا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق براق کو وہیں پر باندھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا جو سفر آپ نے آسمانوں کا فرمایا ہے وہ آپ نے براق پر نہیں بلکہ معراج پر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ جو ہرے رنگ کا، بالکل ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا زمرد ایک پتھر ہوتا ہے، اس کی وہ سیڑھی تھی، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ہر پار دکھتا ہے اس کے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے ذریعے سے پھر آگے کا سفر کا آغاز کیا۔ بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ براق ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں۔ بہرحال اب جو آسمانوں کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج ہم اس کی وضاحت کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے گئے ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اس طریقے سے 7واں۔ ہر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی نبی یا رسول سے ملاقات کروائی ہے۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے جو ہے ایک سوال پوچھا ہے، اور ان روایتوں کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان آسمانوں پر دروازوں کا کوئی نظام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ دستک دی گئی دروازے پر جبرائیل کی طرف سے، تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی کہ کون ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ اور یہ بات چیت جو ہے یہ 7 آسمانوں کے دروازوں پر ہوئی ہے۔ میں خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو 7 آسمانوں پر تصور کیجئے گا۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، دوسرے پر پہنچے، سب جگہ یہی بات ہوئی ہے کہ دروازہ بجایا گیا اور اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا یہ گیا کہ جبرائیل۔ کون ساتھ میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہ یہ بلایا گیا ہے۔ یہ بات چیت، یہ گفتگو 7 آسمانوں کے دروازوں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر دروازے کھلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے جو اپنے سفر کا آغاز فرمایا، تو اس میں جبرائیل کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے تھے۔ یہ وہی فرشتے تھے جو جماعت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی، اس موقع پر آسمان سے فرشتے اترے تھے، یہ وہی فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین اور فرشتوں کی ایک اچھی خاصی کثیر تعداد۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، آدم علیہ السلام سامنے آئے۔ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے جد امجد آدم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام فرمایا۔ آدم نے دیکھ کر کے کہا کہ بہتر رسول آ گیا، نیک بیٹا آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں اللہ کے نبی بھی ہیں، اور یہ دونوں بھائی بھی ہیں ایک طرح سے، کزن بردرز۔ اور ان دونوں ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں ہی نے نکاح نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں فرمایا، زکریا علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں فرمایا۔ خیر، زکریا علیہ السلام کو تو شہید کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ زمین پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے نکاح بھی فرمائیں گے، اس نکاح سے اولاد بھی ہوگی۔ بہرحال دوسرے آسمان پر ان 2 نبیوں کے علاوہ زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے بعض روایتوں سے کہ یحییٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت زکریا، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ تھے، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تیسرے آسمان پر پہنچے، اور تیسرے آسمان پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ واقعی یوسف بہت خوبصورت ہے، ان کی خوبصورتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال حضرت یوسف سے بھی زیادہ بڑا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر اما عائشہ فرماتی ہیں اندھیری رات میں سوئی تاگے سے کپڑا سیتے نا، جیسے ایسا کوئی کام کر رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے مجھے سوئی چمکتی ہوئی نظر آ گئی۔ ایک روایت میں خود امی عائشہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، میرے محبوب کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجوں پر چھریاں چلا لیتی۔ بہرحال تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد چوتھے آسمان پر آپ پہنچے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہر نبی یہی کہتا تھا کہ نیک بھائی آ گیا، نیک پیغمبر آ گیا۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک بیت معمور، بیت اللہ کی شکل کا ایک خانہ کعبہ اوپر ہے، بعض روایتوں کے مطابق یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا، پہلے یہ زمین پر تھا، اب اس کو اٹھا لیا گیا۔ اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے ایک بزرگوار بڑی شخصیت بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل نے بتایا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کی ہے، اور ہر نبی سے کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کی گفتگو ہوئی ہے یا کوئی نہ کوئی بات ایسی پیش آئی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے دائیں جانب بہت ساری مخلوق تھی اور بائیں جانب بھی بہت ساری مخلوق تھی۔ جب دائیں جانب دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جبرائیل نے فرمایا کہ دائیں جانب کی جو خلقت ہے وہ ان کی وہ اولاد ہے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور بائیں جانب ان کی وہ خلقت ہے، ان کی وہ اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ تو دائیں جانب والوں کو دیکھ کر کے یہ خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب والوں کو دیکھ کر کے یہ افسردہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کی کچھ نہ کچھ باتیں روایتوں سے ملتی ہیں۔ اچھا، ساتویں آسمان پر بیت معمور کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ اس کا طواف کر لے پھر قیامت تک اس کا دوسرا نمبر نہیں آ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے ویسے وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ ہمارے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور اس ساتویں آسمان پر جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ ایک بار طواف کر لے تو پھر دوبارہ اس کا طواف کرنے کا نمبر نہیں آتا، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اگر بیت معمور سے بیت اللہ تک گریوٹی کو تصور کرو اور بیت معمور سے کوئی چیز پھینکو تو وہ بالکل بیت اللہ کی چھت پر آ کر گرے گی، وہ بالکل سیدھ میں ہے اوپر۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان سے پھر اپنا سفر آگے جاری فرمایا۔ تو ساتویں آسمان سے جب آپ اوپر گئے ہیں تو سدرۃ المنتہا ایک مقام آتا ہے، سدرۃ المنتہا یعنی کہ یہ بیری کا درخت تھا، اور منتہا یعنی کہ جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں تو وہاں جا کے ٹھہرتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں تو وہاں جا کر کے ٹھہرتی ہیں۔ ایک طریقے سے یہ بارڈر ہے، اور جبرائیل امین یہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے نہیں گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو یہاں پر ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر زمین پر حضرت جبرائیل سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جبرائیل میں تمہیں تمہاری اصلی حالت پر اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل نے اپنے پر کھولے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا ایک پر بالکل آسمان اس طرف کا ڈھک گیا، اور جب دوسرا پر کھولا تو اس طرف کا پورا آسمان ڈھک گیا، یعنی کہ ان کے دو پروں سے آسمانوں کو پورا انہوں نے ڈھک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر کے اس بارے میں اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میرے صرف 2 بازو ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 600 بازو عطا فرمائے ہیں۔ تو جبرائیل کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال یہاں پر جبرائیل بھی عاجز آ گئے، اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہ آگے شروع ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خاص اعزاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اس سے آگے آپ کو پہنچایا گیا اور عزتوں سے نوازا گیا۔ اچھا، سدرۃ المنتہا سے جو ہے دو تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں، 2-3 باتوں کا ذکر ملتا ہے۔
جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر کچھ روشنیاں دیکھی، پروانے ٹائپ، جگنو ٹائپ جیسے، اس طریقے کی کچھ چیزیں دیکھی. اور سدرۃ المنتہا یہ وہی مقام ہے کہ یہاں پر جنت، اور یعنی کہ جنت کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر جنت ہے. قرآن مجید کے اسلوب سے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، یہ سورہ نجم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جنت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، جنت کی زیارت کروائی گئی. آپ نے فرمایا اس کے گنبد بہت بڑے بڑے تھے، اور اس کی یعنی کہ موتی کے گنبد تھے، اور اس کی جو مٹی ہے وہ مشک تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور میرے خیال سے آخری ایسے انسان ہیں جن کو زندگی کی حالت میں، حالت زندگی میں، موت سے پہلے جو ہے وہ جنت کی زیارت کروائی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے پاس بھی لے جایا گیا، اور جہنم کے بھی نظارے کروائے گئے. آپ نے فرمایا کہ ایک مقام میں نے دیکھا جہاں سے بہت خوشبوئیں آ رہی تھی، ایک مقام میں نے دیکھا جہاں سے بہت بدبوئیں آ رہی تھی. جہاں سے خوشبو آ رہی تھی وہ جنت ہے، جہاں سے بدبو آ رہی تھی وہ جہنم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے جایا گیا. تو یہاں پر اس مقام پر جہاں پر اللہ کے رسول پہنچے ہیں، اس کو کہتے ہیں صریف الاقلام. صریف الاقلام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قلم کے چلنے کی، بہت سارے قلم چل رہے تھے اور ان کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں. جیسے لکڑی کا قلم ہوتا تھا پرانے دور میں، اور اس کو سیاہی میں ڈبو پہلے اس کو کاٹا جاتا تھا، لکڑی کے قلم کو، اس کی نوک بنائی جاتی تھی، اور پھر سیاہی میں ڈبو کر کے تختیوں پر لکھا جاتا تھا. تو وہ جو تختیوں پر چلتا تھا تو ایک آواز سی پیدا ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پہنچا تو وہاں اس طریقے کی صریف الاقلام، اس کو جو ہے صریف کہتے ہیں، قلم کے چلنے کی آواز. تو اب تو جو نئے دور کے قلم ہیں ان سے تو آوازیں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو لکڑی کے قلم تھے جب ان کو تختی پر رکھ کر چلاتے تھے تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی. اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ میرے خیال سے نہیں ہے، لیکن عربی میں اس کو صریف الاقلام، صریف کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ان کا رزق لکھا جاتا ہے، کون شخص جو ہے مرے گا اور کس کو رزق ملے گا، کون پریشان ہوگا. یہ ساری چیزیں پورے سال کی یہاں لکھی جاتی ہیں، اور یہیں سے سارے فرشتے سارا بایو ڈاٹا لے کر کے آگے آتے ہیں. اچھا، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے جایا گیا تو عرش جو بالکل آخری مقام ہے، آخری مقام بھی ہے، وہاں پر لے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہنچایا گیا. اور یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا ہے. اس کے بارے میں علماء کا بلکہ صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، لیکن اس کو بہت اچھی طریقے سے حضرت مولانا الیاس گنبد نے سمجھا دیا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ ادراک کے بارے میں، ادراک کے بارے میں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، دنیا کی کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ادراک نہیں کر سکتی. یہ قرآن کا اعلان بھی ہے، لا تدرکہ الابصار. باقی دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقاعدہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے ہیں. ایک تحفہ جو ہے وہ 50 نمازوں کا تھا، اور دوسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں تھیں، اور تیسرا تحفہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کے علاوہ اگر کوئی کسی بھی گناہ میں ملوث ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے کہ ایمان کی بدولت ہر قسم کے گناہ کو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، بخشش فرما دیں گے، کفر کی بخشش نہیں ہوگی. بہرحال آج تھوڑا سا جو ہے وقت کم ہے، وقت کی قلت ہے، اپنی بات کو میں یہیں تک رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو التحیات تشہد ہے نا، التحیات للہ والصلوات، اس کے الفاظ بھی اسی معراج کی رات کے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی میں ملنا، ملاقات کرنا، اور 50 نمازوں کی کس طریقے سے تخفیف کرتے کرتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست کے اندر میں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.